السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک حیرت انگیز پیشن گوئی کا راز کھولنے جا رہے ہیں جو توریت کے اندر مذکور ہے۔ اس پیشن گوئی میں نہ صرف حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا وقت اشاروں میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کب اسرائیل وجود میں آئے گا، فلسطین کے لوگ کس کرب و بے چینی اور مظلومیت سے گزریں گے، اور پھر کس طرح ایک دن اسرائیل کا وجود مٹ جائے گا اور فلسطین کے لوگوں کو آزادی نصیب ہوگی۔ آخر یہ پیشن گوئی کس سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام رازوں سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کو ذہن نشی کر لیں کہ یہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی تھی، آج سے تقریباً 3000 سال یا 3200 سال پہلے، یعنی 1200 یا 1400 قبل مسیح، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر کوہ طور پر یعنی طور سینا پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے تھے، تو یہ کتاب بنی اسرائیل اور یہودیوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی تھی۔ تو اس مختصر سی بات کو ذہن نشی کر لیں تو انشاءاللہ سب کچھ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور سلامتی ہو ان پر، بنی اسرائیل کے مقدس پیغمبر تھے۔ جب یہود کی بدعمالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا اور اس نے عراق سے آ کر یروشلم کو تاراج کر ڈالا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، توریت کے نسخے جلا ڈالے، یہود کا قتل عام کیا، شہر کو تباہ و برباد کر دیا، ویران کر دیا، باقی ماندے بچے کچے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تو جس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں پھر سے انبیاء علیہ السلام بھیجنے شروع کیے۔ انہی انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت اور کردار میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان دونوں پیغمبر کو آغاز میں غلام بنا لیا گیا تھا، اور پھر ایک اجنبی ملک میں اجنبی و مظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی، حتیٰ کہ وہ پیغمبر بننے کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے عہدوں تک پہنچے۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے، جبر و ظلم کے ماحول میں کلمہ حق بلا خوف و جھجک کہتے رہے۔ دونوں پر فتنہ پردازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دشمن بھی انکار نہ کر سکے اور معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بخت نصر کے بعد نیبو شان زار بادشاہ ہوا، یہ بادشاہ کا نام تھا اس زمانے میں۔ تو اس نے ایک خواب دیکھا جس کا مطلب سمجھنے میں وہ اتنا الجھا کہ وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں، جادوگروں، کاہنوں اور مستقبل کا حال بتانے والوں کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بیجا دعویٰ کرنے والے سب عاجز آ گئے، سب قاصر رہ گئے خواب کی تعبیر بتانے سے، تو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے ایک دانش مند اور صاحب فہم نوجوان حضرت دانیال علیہ السلام کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان پر یہ علم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی صحیح تعبیر انہیں سمجھا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور انہیں خواب کا صحیح مطلب القا کر دیا گیا، یعنی ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا۔ نیبو شان زار، یہ جو بادشاہ ہے، اس کے خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہیں۔
سوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تحریف کر ڈالی، تغیر و تبدل کر ڈالا اور اسے توڑ مڑوڑ کر کہیں اور منطبق کرنے کی، کہیں اور فٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح پیشن گوئی ہے، اور یہ کہ ایک ابدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر ہوگا۔ اہل کتاب کی بدنصیبی کہ وہ حقیقت کا انکار اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ سرے دست ہمارا یہ موضوع اس خام میں سے عددی پیشن گوئیوں پر مشتمل وہ حصہ ہے جو ہر دور کے اندر بحث اور تحقیق کا موضوع رہا، تحقیق کا ٹاپک رہا ہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلیں جسے ابن اسحاق، ابن ابی شیبہ، امام بیہقی، ابن ابی دینار اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تستور نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی و تغیر کے موجود تھا۔ ان کے سر پر کپڑے کا ایک خط تھا جس پر اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دریافت کرنے والی جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابو العالیہ اور معترف بن مالک مشہور ہیں۔ یہ حضرات یہ تحریر لے کر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو پہلے اہل کتاب یعنی یہود میں سے تھے اور سچا اسلام لے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو، تو ان سے یہ تحریر پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو العالیہ تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ترجمہ شدہ تحریر کو پڑھنے والا پہلا شخص میں تھا۔ اس میں یہ بات درج تھی، تمہاری تمام تاریخ اور معاملات، تمہاری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کچھ جو ابھی ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مذکور تھی۔ تورات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلا زکریا کی صورت میں یہ آیت دی ہوئی ہے، اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگی۔ یہ الفاظ تو واضح ہیں، لیکن عیسائی حضرات اسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے یروشلم میں تنہا مسافر کی حیثیت سے داخلے کو مراد لیتے ہیں۔ اونٹنی کے لفظ کو انہوں نے اسی لیے گدھے سے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ان حضرات کی دیدہ و دانستہ پیدا کردہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ بے شک مذکورہ پیشن گوئیوں میں اسلامی فتوحات اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں دیا گیا ہے۔ فارسیوں اور رومیوں میں سے کوئی بھی حکمراں ایسا نہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل سے بحر متوسط اور بحیر تبریہ سے عدن تک مکمل قبضے میں لے لیا ہو۔ یہ حقیقت صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔ اب ہم اصل واقعے کی طرف لوٹتے ہیں کہ اس بادشاہ نے یعنی نیبو شان زار نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب یہ اس بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور اور دانش اور کمال حکمت تجھ میں ہے۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس نوشتے کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے وہ بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور مشکلات کے حل کرنے پر قادر ہے، لہٰذا اگر تو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تیری گردن میں زرین طوق پہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ جب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کی اس بات کو سنا تو انہوں نے جواب دیا، تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ تو کسی دوسرے کو دے دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتے کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ یہ سورہ دانیال
پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 13 سے 18 کے اندر مذکور ہے توریت کے اندر۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتلائی۔ اس میں دنیا کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز اور انجام کے متعلق پیشن گوئیاں ہیں۔ اس میں سے جس پیشن گوئی کا ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد اس خاص حکومت کے قیام کے متعلق ہے، اس کا نام انہوں نے نفرت کی ریاست اور گناہوں کی مملکت رکھا ہے۔ اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور اس میں گناہوں کی بھرمار سے یہ آغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا، اور یہی وقت دو مقدس روحانی شخصیتوں یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دو بڑے فتنوں یعنی الدجال اکبر اور یاجوج ماجوج ان سب کے ظہور کا ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ شمالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعوں کو ناپاک کر دیں گی، پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔ اس عبارت سے محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مراد مسجد اقصی پر یہودی کا قبضہ اور وہاں خنزیر کے چمڑوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے، اور روزانہ کی قربانیاں چھیننے سے نمازوں پر پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی سے عبادت مراد ہے کیونکہ نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جو القدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر کے یہاں گناہگار مملکت قائم کرے گی، اس سے مراد موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی اور اس کے کرتوت کیا ہوں گے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ توریت کے اندر مذکور ہے کہ افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانیوں کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ دیکھیں یہ تورات کے اندر صفحہ نمبر 846 اور باب دانیال کے اندر مذکور ہے، باب نمبر 11 ہے، آیت نمبر 31 سے 32 کے اندر مذکور ہے۔ نفرت کی سیاست کی مدد کرنے والی افواج امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مراد مسجد اقصی کی جگہ دجال کے صدارت کے محل کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ برگشتہ کرنے سے مراد عیسائی دنیا کو ورغلا کر صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچاننے والوں کے کچھ کرنے سے فلسطینی فدائین کی بے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان کی خدا پرستی اور خدا کے یہاں مقبولیت کی واضح خوشخبری ہے جو ان مظلوموں کے زخموں کا مرہم ہے۔ یہ ریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دو مقدس غیبی آوازوں کو کہتے ہوئے سنا، یہ معاملہ کب تک اسی طرح چلے گا کہ میزبان اور مقدس مقام کو قدموں تلے رون دیا جائے؟ اس پر دوسری آواز نے جواب دیا، 2300 دنوں تک کے لیے، پھر یہ مقدس مقام پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ یہ بات توریت کے اندر مذکور ہے، صفحہ نمبر 846 باب نمبر 8 اور آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر مذکور ہے۔ اس پیشن گوئی سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لمحے سے 2300 سال بعد؟ یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ پہلے آخری پیشن گوئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاست 45 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں نے فرشتوں کی یہ بات سن لی مگر میں اسے سمجھ نہیں سکا، چنانچہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کھیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، دانیال اپنے کام سے کام رکھو، الفاظ پر قفل پر چڑھا دیے گئے ہیں، تالے لگا دیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آخری وقت آنے پر ہی سارا راز فاش ہوگا، جس دن کے قربانیاں چھین لی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے 1290 دن باقی رہ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ جو 1335 سال کے اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اے دانیال
تم اپنا کام دنیا کے اختتام تک کرتے رہو، تمہیں آرام دیا جائے گا۔ یہ توریت صفحہ نمبر 847 باب نمبر 12 آیت نمبر 8 سے 13 کے اندر مذکور ہے۔ عیسائی اور یہودی شارحین یہاں پہنچ کر سخت تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا اس میں جو وقت کا تعین کیا گیا ہے اس سے کیا مراد لیا جائے، کیونکہ دنیا میں ایسی ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہو اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی ہو، مگر وہ تورات ہی سے مدد لے لیں اور آئینہ دکھانے سے نہ ڈریں تو تورات کے اندر دنوں سے مراد سال لیا جاتا ہے۔ مثلا حزقیل میں ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کر دیا ہے، لہٰذا اس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہے۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا، یعنی نفرت کی ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ توریت اور انجیل کے شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے جو 333 قبل مسیح میں ہوا، چنانچہ نفرت کی سیاست کا قیام 333 قبل مسیح کے 2300 سال بعد ہوگا، یعنی 1967 عیسوی کے اندر۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہوئی اور مسجد اقصی کی ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگرچہ 1948 عیسوی کے اندر قائم ہوا، 1948 عیسوی کے اندر اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہود جو ہے اصل میں یروشلم تک، مسجد اقصی تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ 1967 عیسوی میں اسرائیلیوں کے قبضے میں گیا، یعنی یروشلم 1967 عیسوی کے اندر اسرائیلیوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ و برباد ہوتی ہے اور اس کی تباہی و بربادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی افواج کے ہاتھوں ہوگی اور دجال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پر ہوگی، تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے 1967 پلس 45 عیسوی دونوں کو ملا کر 2012 سے نفرت کی اس گنہگار مملکت کا اختتام ہوگا، یا اختتام کے آغاز کا زمانہ 2012 عیسوی کے آس پاس بنتا، واللہ اعلم بالصواب۔ وہ پوچھتے ہیں یہ سب کب ہوگا؟ کہہ دیجئے شاید عن قریب ہی ہو جائے۔ عالم عرب کے مشہور حق گو عالم ڈاکٹر سفر بن عبد الرحمن الحوالی، جنہیں حق گوئی کی پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی حتمی سال نہیں۔ ہاں اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں، جیسے کہ اہل قریش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی تھی، تو ہم بلا کسی تردید کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شرط ہم سے ہار جائیں گے۔ یہود یہ شرط ہاریں یا نہ ہاریں، ان کا ارض فلسطین ہارنا اور آخری بربادی کا شکار ہونا یقینی ہے، اور تورات کے مطابق مبارک ہیں وہ لوگ جو تقوی اور جہاد پر کاربند رہتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دل، زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں، ان کے لیے تنہائیوں میں روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر کے متمنی ہیں۔ نفرت کی سیاست کے خاتمے پر اہل حق خوشی کے ترانے پڑھیں گے، یروشلم پاک و صاف ہو جائے گا، تمام اہل زمین اور آسمانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گی کہ الحمدللہ، نجات، عظمت، عزت اور خوف سب کے لیے ہم اس خدا کے سزاوار ہیں جو ہمارا رب ہے، اس کے فیصلے درست ہیں، کیونکہ اس نے اس طوائف کو سزا دی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو بھر دیا تھا، اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس سے اس کا انتقام لے لیا۔ روئے زمین کو ظلم سے بھرنے والا کون ہے؟ روئے زمین کو ظلم سے بھرنے والا امریکہ ہے، اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا، طوفان، زلزلے، طاعون یعنی ایڈز ہیں جو امریکہ کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ عالمی شر کے خاتمے کے بعد عالمی خیر کا وقت آئے گا اور خدا اپنے ان وفادار بندوں کو انعام دے گا جو حق کی فتح پر عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے توریت کے اندر مذکور ہے
کیونکہ پھر میں لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ زبان دوں گا جو اللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھے ملا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر عیسائی یہودی محققین گنگ ہو جاتے ہیں۔ آخری فتح ان کی ہوئی تو پھر کندھے سے کندھا ملا کر حمد کے گیت وہ کس طرح گائیں گے؟ یہ ان کا تجاہل عارفانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں معنوی تحریف ہے، معنوی تغیر و تبدل ہے۔ پوری دنیا خصوصاً عیسائی اور یہودی اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس میں عبادت گزار بنیان مرصوص کے مانند، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر پاکیزہ تکبیرات اور حمد کا ترانہ یعنی سورہ فاتحہ جاری ہوتا ہے۔ یہ بات ہر یہودی اور ہر عیسائی کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو ناظرین کرام، اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور کب ہوگا، اور اس تفصیل سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسرائیل کا وجود کب ہوا اور فلسطین کے لوگ کس کرب و بے چینی اور مظلومیت میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو ناظرین کرام، ہم سب فلسطین کا مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں یا ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، تو کم از کم ہم تو ان کے لیے ہر نماز میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا کی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔